بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا پروگرام ہے ذکر نبیوں کا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بہت عظیم انبیاء کے قصے اور کہانیاں دہراتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دہراتے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے انمول موتی ہم حاصل کر سکیں، کچھ ایسے خزانے حاصل کر سکیں جو ہماری زندگیوں کو سنواریں۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے یہ بہت ہی پیارے پیارے دوست جو ہیں یہ یہاں بیٹھتے ہیں اور بہت شوق سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ بھی۔ تقریباً ہر پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ صرف یہ بچوں کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہم بڑے جو کبھی کبھی بہت ساری باتیں زندگی کی مصروفیات میں بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کو دوبارہ سے یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس کی برکتیں بھی اسی لائق ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور اس میں چھپے ہوئے خزانوں کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ بھی پروردگار کے بھیجے ہوئے ایک بہت ہی عظیم نبی، ایک بہت ہی معتبر نبی، ایک بہت ہی بزرگ اور اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے سارا جو کانسیپٹ تھا خدائی کا اس کو لاجیکلی سمجھا۔ ایسے ہی نہیں سمجھ لیا کہ ابا نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، اچھا نماز پڑھ لی۔ ابا نے کہا بیٹا روزہ ضرور رکھنا، روزہ رکھ لیا۔ رکھو ابا کے کہنے پر، ضرور رکھو، مگر کچھ خود بھی فکر کرو کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ جو فضائل ہیں نا چیزوں کے، ان کی تہ تک خود پہنچو اور پھر عمل کرو، پھر دیکھو تمہیں کتنا مزہ آئے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم کو لطف آ رہا تھا، ان کو بہت مزہ آتا تھا اس غار میں، انہوں نے بالکل پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ہاں، جو پروردگار نے ان کا وقت مقرر رکھا تھا، 13 سال کی جب عمر ہو گئی تو ان کی والدہ ان کو باہر نکال کر لائیں اور بابل شہر تک لے آئیں۔ اچھا، ایک بات جو میں شاید ذکر نہیں کر سکی، بیچ میں بھول گئی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ جیسے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سملیرٹیز ہیں نا کئی انبیاء کی، تو ان کے بھی والد حضرت عبداللہ جو ہیں ان کا انتقال جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو والدہ نے ان کی پرورش کی 13 سال کی عمر تک غار میں رکھ کے چھپا کے، اور جب وہ ان کو باہر لائیں تو ظاہری بات ہے کہ چچا کے گھر میں لے کر آئیں، جو آبائی گھر ہوتا ہے۔ اب چچا کون تھا؟ آزر، میں نے بتایا نا، اور وہ کیا کر بناتا تھا؟ بت بناتا تھا۔ کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے۔ اب اللہ کی حکمت پہ غور کرو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، ایک ہمیں سلسلہ ملا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم یہ گفتگو آپ سے کریں، تو آپ سب بھی ذرا سوچیں، لاجیکلی چیزوں کو کنیکٹ کریں۔ اسلام جو ہے نا یہ بڑا لاجیکل دین ہے، اس میں بہت فکر ہے، بہت سوچ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ون فائن مارننگ ایک پودا اگ گیا اور بس ٹھیک ہے آپ اس کے سائے میں بیٹھ کے، نو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت لاجیکل مذہب ہے، بہت لاجیکل دین ہے۔ تو اب ایک بت گر کے گھر میں اللہ کا نبی، اور اسی نے پرورش کرنی ہے، اس نے پالنا ہے۔ اب وہ چچا ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ باپ موجود نہیں ہے، اور عرب کا جو معاشرہ وہ زمانے کا معاشرہ تھا، ابھی بھی ہماری سوسائٹیز بڑی کلوزلی نٹ ہے، مگر تب تو چچا باپ، مطلب چچا کو بھی اب باپ کی کہا جاتے تھے، اب لفظ جو ہے عربی کا، تو کئی دفعہ ان کو والد کا ہی درجہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ باپ کی جگہ پر ہی تھے۔ اب اتنے بڑی ان کی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، مگر وہ خود بت پرست ہیں۔ بت پرست ہی نہیں ہے بلکہ بت تراشتے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم جو کون ہے؟ بت شکن ہے۔ بت شکن کیسے ہیں؟ اب کیا ہوا جناب، یہاں سے بڑی مزے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر میں آئے تو وہاں پہ آزر صاحب جو ہیں وہ بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنا کے اپنے بچوں کو، جو ان کے اپنے بچے تھے، ان کو دیتے تھے کہ جاؤ گلیوں میں جا کے نا وہ بت بیچا کرتے تھے۔ کتنے عجیب بات ہے، لاجک نہیں ہے کہ وہ جس کو خدا مان رہے ہیں اس کو خرید بھی رہے ہیں۔ اچھا، اس کو لے کے وہ بتوں کو ان کے بچے جو ہے نا گلیوں میں بیچا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دے دیے، ان کو بھی اسی کام پہ لگا دیا کہ چلو جی اب تم بھی بت بیچو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو ایمان کی روشنی جاگ چکی تھی، ہے نا، دل جو ہے منور ہو چکا تھا نور خدا سے۔ اب کیا وہ کرتے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی شخصیت، جب میں نے پڑھا کتابوں کو اور قرآن کے حوالے سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ بہت ہی مدبر، ایک فلسفی، ایک حکیم، حکمت والی شخصیت،
اور بہت نڈر اور بہادر، کہ وہ جو بت تھے نا ان کو رسی سے باندھ کے گلے میں، ان کے بتوں کے مختلف چیزوں کے بت تھے، ان کو باندھ کے وہ گلیوں میں ایسے گھسیٹتے تھے بجائے اس کے کہ ہاتھ میں اٹھائیں، اور گھسیٹتے تھے اور پھر کہتے تھے چلو چلو پانی پیو، چلو باتیں کرو۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے تو اختیار نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے، عبادت تو اس کی کرو جس کو اختیار ہو، ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہ بتوں کو لے کے ایسے گلیوں میں پھرتے تھے۔ جو ان کے چچا تھے آزر، ان کو بہت غصہ بھی آتا تھا اور ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی تھے کہ دیکھو تم ان بتوں کے ساتھ، یہ ہمارے خدا ان کے ساتھ ایسے نہیں کیا کرو۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں انہوں نے پہلی تبلیغ اپنے چچا سے ہی شروع کی اور ان کو کنونس کرنے کی بہت کوشش کی، اور وہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ابھی ہم آگے چل کے آپ کو اور بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت سے مقامات پر ان کی بڑی یادگار دعائیں ہیں جو موجود ہیں، ہمیں ملتی ہیں، قرآن حکیم میں ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو اب خیر جناب وہ بتوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے، اور آزر سے ان کا یہ جھگڑا رہتا تھا، اور وہ آزر کو کنونس کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ بول نہیں سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن آزر کا وہ دھندا بھی تھا، پیشہ بھی تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس کو آباء و اجداد ان کے یہی کام کرتے آئے تھے، اس لیے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے۔ اچھا، اس عرصے میں کیا ہوا کہ وہ جو معاشرہ تھا وہاں پہ اس شہر کی ایک رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ ایک خاص کچھ عید آتی تھی جس پر وہ ایک میلے کے لیے سب لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ تو وہ وقت آیا، وہ دن آیا، اور سارا کا سارا شہر جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے، پکنک وغیرہ کرنے کا جیسے سٹائل ہوتا ہے نا، کچھ اس میں چلے گئے سیر تفریح کے لیے تمام لوگ۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کا کچھ پلان اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ آج لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو جانے دیا۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے ایک بہت بڑا ہتھوڑا اٹھایا، اور وہ جو ان کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں سب لوگ جا کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہاں چلے گئے۔ وہاں ڈھیروں بت رکھے ہوئے تھے، سٹیپ بائی سٹیپ بت رکھے جاتے تھے، اور ان کی درجات مقرر کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ان کو اتنا توڑا کہ بالکل ان کو چورا چورا کر دیا۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا سا کنگ ٹائپ کوئی بت بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں توڑا۔ اس لیے میں کہتی ہوں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑی لاجیکل ان کو شخصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، کہ انہوں نے اس کو بڑے والے بت کو نہیں توڑا، بلکہ اس کا وہ جو ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں تھا وہ اسی کے کندھے پر رکھ کے، اس کے بازو پہ جیسے بھی سٹائل میں بیٹھا ہوگا وہ، اس کے بازو پہ کندھے پہ رکھ کے وہ آ گئے، اس کو نہیں توڑا، باقی سب کو چور چور کر دیا۔ وہ کچھ پروف کرنا چاہتے تھے۔ اب لوگ واپس آئے، اور لوگوں کا دستور یہ تھا کہ کہیں سے جا کے جب واپس آتے تھے تو وہ پہلے اپنے بت خانے میں جاتے تھے، بتوں کے سامنے سر ٹیکتے تھے۔ جب وہ واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو سارے کے سارے بت جو ہے ان کو تو چور چور کر دیا گیا تھا، اور وہ تو برا حال تھا وہاں پہ، وہاں تو شور مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کون آیا، یہ کس نے کیا۔ اب اس ہنگامے تفتیش ہونی شروع ہوئی، ڈھونڈنے لگے۔ اب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سر عام بچوں میں، لوگوں میں، اپنے گھر میں ہر طرف بتوں کو برا کہتے رہتے تھے، اور لوگوں کے کان میں یہ آواز پڑتی تھی کہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جو بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتا اور بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو فوراً لوگوں کا دھیان اس طرف کیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نوجوان ہوگا جس نے یہ کام کیا، کیونکہ اور تو کوئی بتوں کو برا کہتا نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا اور ان سے سوال جواب کیے گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، پہلے چلو بت خانے، وہاں پہ جو تمہارا ہے بت خانہ ہے وہاں چلو۔ وہاں پہ جب وہ آئے تو وہ سارے بت جو ہیں ٹوٹے پڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے توڑا ہے، لوگوں نے ان پر الزام لگانے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں توڑا، مجھے نہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کس نے توڑا ہے، تم اس سے پوچھ لو۔ وہ جو بڑا سا کنگ ٹائپ بت بیٹھا تھا نا، اس سے کہا اس سے پوچھ لو، یہ تو ہتھوڑا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، اس سے پوچھو کہ کس نے توڑے، آخر یہ کس کام کے لیے بیٹھا ہے بھائی یہاں پہ ہے، اتنی بڑی معتبر سی چیز بیٹھی ہے، اس سے پوچھو۔ اب اس سے جب پوچھا تو وہ کیا بتاتا، پتھر کا بت تھا نا، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، وہ کچھ بولا نہیں، اور سب لوگ اب شرمندہ ہو رہے۔ تو حضرت ابراہیم نے تب بھی لاجیکلی ان کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم اس سے مانگتے ہو، یہ تو کچھ بتا بھی نہیں سکتا،
یہ کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا، یہ تو اس بت خانے کی حفاظت نہیں کر سکا، یہ یہیں بیٹھا ہے، اور کوئی آ کے بتوں کو توڑ کر چلا بھی گیا۔ لیکن بہرحال بہت سے لوگ اس میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سوچا، آخر وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں لاجیکل۔ اچھا، کچھ لوگوں میں بہت چند لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر یقین بھی کرنا شروع کیا، ایک چینج جو ہے وہ فیل ہونے لگے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک میجورٹی تھی جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، مار دو، جلا دو، مار دو، جلا دو، یعنی کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، کیونکہ انہوں نے ان کے نظر میں ایک بہت بڑا جرم کیا تھا، ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ نمرود کو ظاہری بات ہے کہ اس واقعے کی اطلاع ملی، اور نمرود جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ فکر کی بات تھی، بہت بڑی پریشانی کی بات تھی، اور وہ سر جھکا کے اپنے کورٹ میں، اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اچھا یقیناً یہی وہ بچہ ہے۔ اس کو خیال آنے لگا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس نے میری خدائی کو چیلنج کرنا تھا، جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا تھا، تو یہی وہ بچہ ہے۔ تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہوا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے جلا دو۔ مطلب وہ بالکل ان کو ڈر نہیں تھا۔ تقریباً اس وقت جو ایج ہمیں ملتی ہے وہ تقریباً 16-17 سال کی عمر تھی، بہت بہت یعنی نوجوانی کی عمر تھی۔ آپ لوگ کیا 10th کلاس کرتے ہیں، فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں 16 سال کی عمر میں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو اس وقت ابھی پتہ ہی نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے اچھے اچھے کپڑے مل جائیں، امی ابا اچھا سا کھانا پکا کے کھلا دیں۔ لیکن نبی کا مقام کچھ اور ہے، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلا دیں۔ اب جناب کیا ہوا کہ ڈھیروں لکڑیاں جمع کی گئیں، ڈھیروں لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی لکڑیاں۔ اچھا، اب لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا بھی اس آگ کو جلانے کے لیے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی منت ہماری پوری ہوگی۔ جیسے ہم کئی دفعہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنا ایک بہت اچھی منت ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر آ جائیں۔ آپ فرسٹ ایئر میں ہیں نا، امتحان دے دیا ہے؟ ہاں، اب آپ کوئی اچھا آپ منت مان لیجئے، آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ روزہ رکھنا بہت اچھی منت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بہت ہی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں، جب ان لوگوں کو کوئی منت پوری کروانی ہوتی تھی بارگاہ عزدی میں، تو یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی روزہ رکھیے گا، خصوصی رمضان کے علاوہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اچھا، یہ تو بات ہو رہی تھی منت کی۔ تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جی ہماری کوئی بڑی منتیں پوری ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان رہے تھے نا، تو وہ سمجھتے کوئی گناہ گار آدمی ہے اور اس کو ہم جلا دیں گے تو ہماری منت۔ تو سب زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کر کے لا رہے تھے کہ جو جتنی لکڑیاں جمع کرے گا اس کو نعوذ باللہ ثواب ملے گا۔ اور اتنی لکڑیاں جمع کر لی گئیں کہ کہتے ہیں کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اور اس کو جمع کیا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی، اور اس آگ کے شعلے جو ہیں وہ آسمان تک جا رہے تھے، اتنی بڑی آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی۔ اب اس آگ کا کیا ہوا؟ پھر اس آگ میں کس کو ڈالا گیا؟ ہاں، لیکن یہ ابھی سسپینس ہم یہاں رکھیں گے۔ میرا سوال یہ کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یکشان، آپ نے بہت ہی مزے کا اور بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس کے جواب کے لیے مجھے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا پڑے گا۔ ابھی تک جو میں نے آپ سے بات چیت کی ہے اور جو کہانی ابھی تک سنائی ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذرا شروع کے زندگی کے ایام کی بات تھی، لیکن یہ جو واقعہ میں بتانے والی ہوں یہ ذرا بعد کا ہے، لیکن کیونکہ سوال آ گیا ہے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعد کی بات ہے، جب وہ اپنے گھر میں تھے اور ان کے گھر پورا فیملی تھا، ان کی بیوی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، شاید اس زمانے میں ہو چکے تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور 4 مہمان آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انتہائی مہمان نواز شخصیت بھی تھے، ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جو کہ پھر ہمیں سبق ان سے ملتے ہیں، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میں ان کے لیے بہت اچھا کھانا بناؤں۔ تو جیسے ہی وہ 4 مہمان آئے تو انہوں نے جلدی سے بھیڑ بکریاں جو ان کے پاس تھیں، ان میں سے جو بہترین بھیڑ تھی اس کو ذبح کیا، بہت خوبصورت، قیمتی اور بہترین ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں۔ تو انہوں نے اس میں سے جو بہترین بھیڑ تھی اس کو ذبح کیا
اور بہت ہی مزیدار کھانا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہ بہت مزیدار سا کھانا بنائیے کیونکہ میرے یہ مہمان آئے. مہمانوں سے وہ ان کا مقصد آنے کا بعد میں پوچھتے تھے، لیکن ان کو پہلی فکر یہ ہوتی تھی کہ خاطر تواضع میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب جب وہ مہمان دسترخوان پر بیٹھے اور مہمانوں نے دیکھا کہ جناب اتنا بہترین کھانا جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک مہمان نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بھیڑ ابھی ہمارے لیے ذبح کی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب آپ سنیے. انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جب آپ اس کو تناول فرمائیں، یعنی جب آپ اس کو کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور جب آپ اس کو کھا چکے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیے. یہ اس کی قیمت ہے. تو ان مہمانوں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں. اور وہ مہمان اصل میں پتہ ہے کون تھے؟ وہ مہمان جو ہیں وہ فرشتے تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس وقت روپ بدل کر مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. وہ دیکھنا چاہتے تھے. پروردگار اپنے نیک بندوں کو نا تھوڑا تھوڑا آزماتا بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میں نے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اس مقام پر کتنا پورا اتر رہے ہیں، کیسے پورا اتر رہے ہیں. تو وہ اس لیے ان کو تھوڑا تھوڑا سا آزماتا ہے. تو جب ان کی آزمائش ہوئی اور انہوں نے یہ جواب دیا تو اس وقت اسی طرح اور کئی مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو وہ ان کو خلیل اللہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بت خانے میں بلوایا لوگوں نے، تو انہوں نے وہاں پہ آ کے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آپ اس بت سے پوچھیں؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میں نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ یہ سب سے بڑے بت سے پوچھیں. تو میرا سوال یہ کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ہاں، بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے ان کا بھی، اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھ لیجئے کہ کس نے توڑے ہیں. یہ یہاں موجود تھا، یا تو اس نے خود توڑے یا کسی نے توڑے، اس کو پتہ ہوگا. بیٹا اس لیے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ بہت لاجیکلی وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے. وہ لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر رہے تھے، اور صرف لوگوں کو حکم بھی نہیں دے رہے تھے کہ خدا کون ہے، خدا کی عبادت کرو، اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے. یعنی یہ بات وہ لوگوں کو صرف بار بار کہہ نہیں رہے تھے، ضد کی طرح سے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ لاجیکلی سمجھا رہے تھے. اگر وہ کہہ دیتے کہ میں نے توڑے ہیں تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ کیوں توڑے ہیں. اصل میں سمجھانا یہ تھا کہ کیوں توڑے گئے ہیں، اور یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا اس سے پوچھ لو. اب جب اس سے پوچھا لوگوں نے تو وہ تو جواب نہیں دے سکتا تھا نا، تو لوگ شرمندہ ہو گئے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی وہاں پر، اور کہا کہ اگر یہ خدا ہے تو پھر یہ بتاتا کیوں نہیں ہے، اور اگر یہ خدا ہے تو پھر اس نے حفاظت کیوں نہیں کی ان سارے باقی بتوں کی. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کا شک لوگوں کا حضرت ابراہیم پر ہی جائے گا، اور وہ گیا. لیکن وہ لاجیکلی اپنی بات کو سمجھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا. ٹھیک ہے جی. چلیں جناب، آج کی ہماری کہانی جو ہے وہ یہاں تک ختم ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ اسلام اور دین اسلام کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پر ملاقات ہوگی اور ہم اپنی کہانی کو آگے لے کر چلیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان